جب بھی کوئی مسئلہ دیکھیں تقویت پکڑ لیا کریں کہ اللہ کا کام ہے تو مسئلے تو آئیں گے. اور یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں نا، نعوذ باللہ، کوئی مسئلہ لائی جانا. مسئلے تو آنے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی اور لڑائی بائی چل رہی ہو، کوئی گاڑی مار جائے، یا پھر خدا نہ خواستہ کوئی اور جو بڑی دقت آ جائے. تو یہ اس طرح کے معاملات پہ ہمیشہ مسکرایا کریں، خوش ہوا کریں. تو الحمدللہ کا جو ہے نا، میرے والد صاحب کا انتقال ہوا نا 2001 میں، تو میں 19-20 سال کا تھا. تو میرے والد صاحب مشہور ہستی تھے، تو ٹی وی پہ خبر نامے پہ اس وقت ایک ہی خبر نامہ ہوتا تھا 9 بجے. تو خبر چلی تو مجھے ادھر ادھر سے کالیں آنے شروع ہوئیں. تو میرے جو سعودی عرب کے دوست تھے نا، انہوں نے کال کی، اور وہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں آپ کو ہوتے رہتے، بڑا افسوس ہوا انا للہ. تو وہ عرب کے لڑکے تھے، عرب ٹرین تھے، تو وہ فون کرتے تھے، کہتے الحمدللہ الحمدللہ. تو ساتھ دعا کہ اللہ مفتح علیہ رحمہ، الحمدللہ الحمدللہ لگے تھے. تو میرے ذہن میں اس وقت یہ بنا کہ ہم لوگ کس طریقے سے دیکھتے ہیں دنیا کو، اور نبی علیہ السلام نے کیا دنیا دکھائی تھی صحابہ کو، عرب کو، کہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں نا ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ضروری ہے. یہ تو پسینہ ہے زیادہ سے زیادہ، یہاں سے خون نکل رہا ہے صحابہ کا، وہ اپنے مشن پہ لگے ہوئے ہیں، ہمیں پسینہ نکل رہا ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ کالی کوئی بلی آگے سے گزر گئی ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا، یا پھر کوئی جو ہے نا اللہ ماں نے کہا تھا کہ جان سے جائیں، مسئلے آ گئے ہیں. تو بڑے بڑے لوگوں نے اپنی گاڑیاں یو ٹرن کی ہیں کہ نہیں یہ دیکھو نا، یہ اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھا رہے ہیں. سو مقصد کا تعین پورا رکھیں، اس وقت ذہنی استطاعت پوری کریں گے کہ مقصد میں تو نہیں کہیں کمی ہو رہی. اگر اس وقت آپ نے کوئی مسئلہ کیا ہوا ہے تو پھر کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، مگر بس سفر پر نکل پڑے، مقصد پوری طریقے سے کلیئر ہے، تو مسئلوں کا انتظار کریں. پھر تو مسکرائیں. غزوہ عذاب ہو رہا ہے، ایک منافق علی بن ابی طالب کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ اب وہ عذاب کا غزوہ کیا ہو رہا تھا، سوچیں ہم لوگ تو اب تصور نہیں کر سکتے کہ ہم جو وار دیکھتے ہیں نا اپنے ذہنوں میں، فلمیں دیکھ دیکھ کے جو ہمیں وار کی تصویر آتی ہے نا، وہ ایسے نہیں ہوتی تھی صحابہ کی وار. صحابہ کی وار ایسے ہوتی تھی جیسے سامنے کوئی اتباع کھڑا ہوا ہے اور ادھر سے تیر چل رہے ہیں، اور جیسے وہ پینٹ بال نہیں ہوتا اس رینج کے اوپر وار ہوتی تھی. ظاہر گولی تو نہیں ہے نا جو دور سے مارے، تیر تو قریب سے مارے جاتے ہیں. سو صحابہ جو ہے نا، اور جو خندق کھودی گئی تھی وہ گھوڑوں کے لیے کھودی گئی تھی. انسان خندق سے نیچے اتر کے اوپر آ سکتا تھا، آبویسلی انسانوں نے کھودی تھی خندق، وہ مشینوں نے نہیں کھودی تھی. تو خندق واز 20-30 یارڈز، وہاں سے تیر چل رہے تھے، اور یہ سمجھ لیں کہ ہر بینچ کے اوپر سنائپر بیٹھا ہے، تیر چلائی جا رہا ہے. تو صحابہ جو ہے نا چھپے ہوئے تھے اس طرف، اور اتنے دنوں سے یہ معاملہ چل رہا تھا کہ کوئی ہل جل نہیں ہو سکتی تھی. تو ایک اسی طریقے سے دیوار سے ٹیک لگا کے ایک منافق علی بن ابی طالب کے ساتھ بیٹھا ہوا، اور زیادہ سہارا چاہیے تھا ان کو صحابہ کا، تو صحابہ کے آڑ میں بیٹھتے تھے. اور علی بن ابی طالب نا آسمان کو دیکھ کے ایسے مسکرا رہے ہیں اور وہ ذکر کر رہے ہیں. تو کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی تم لوگ، یہ دیکھنا یہ مسئلہ کیسے دیکھتے ہیں. کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی، تم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ تم لوگ غلط راستے پہ ہو، ہم نے غلط مشن کا انتخاب کر لیا ہے. کیونکہ ہمیں تو کہتا ہے لٹل منہ سے بولا، کہتا ہے میرا تو باتھ روم جانا مسئلے میں ہوا ہے، میں تو رفع حاجت کے لیے نہیں جا سک رہا ہوں، اور تو ہے کہ مسکرا کے آسمانوں میں دیکھ رہا ہے. تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ تجھے اس بات پہ شک ہو رہا ہے کہ تو غلط راستے پہ، مجھے اسی بات پہ یقین ہو رہا ہے کہ میں صحیح راستے پہ، کیونکہ اللہ نے تو قرآن میں کہا کہ میں تو مومنوں کو مصیبت سے آزماؤں گا. ہمیں تو پے در پے کروز کنٹرول مل رہا تھا، تو اب کہیں جا کے پتہ چلا کہ مصیبت کیا ہوتی ہے. ایسے ہاتھ کریں گے تو ہاتھ کٹ جائے گا، اس حالات میں کھڑے ہوئے. تو یہ سائیکالوجی بہت احتیاط سے اپنے اندر انسٹال کریں. ہماری امی اور ابو نے مل کے یہ سائیکالوجی الٹی کر دی ہوئی ہے. ان کا بھی قصور نہیں، ان کی اماں ابا نے کی تھی، ان کا بھی قصور نہیں، ان کی اماں نے کی. تو کس کا قصور ہے پھر؟ آپ کا اور میرا قصور ہے بس. کیونکہ آپ 19 سال کے ہو گئے ہیں، آپ 19 سال میں سب پتہ ہوتا ہے. یہ میں مان نہیں سکتا نا کہ آج کل کے 19 سال کے لڑکے کو سب نہ پتہ ہو. یہ کبھی بھی نہیں ہوا ویسے ہزاروں سالوں میں. 19 سال کے بچے کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہ دنیا میں نظام کیا چلتا ہے، صحیح غلط، ہاں کہاں چھپا ہوا ہے. مگر سمجھ لیں نہیں پتہ، تو اب وقت آ گیا پتہ کرنے کا. ٹھیک ہے، کہ پنجاب یونیورسٹی کی ہر لڑکی کا آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے نا، ڈھونڈنے والے کو بھوکے کو روٹی مل جاتی ہے. اسی طریقے سے جو چیز آپ ڈھونڈ رہے ہیں اس کا سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ ٹی وی نے، یوٹیوب نے، کزنز نے، کلاس فیلوز نے مل کے نا ایک خاص دور میں ہمیں جو ڈال دیا ہوا ہے، اس کو پہچانے کہ کہانی اصل میں کیا چل رہی ہے. ایسے آپ کو
اور اس کے لیے ایک تقویت یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو دیکھنا شروع کریں, ان میں اٹھنا بیٹھنا شروع کریں جو واقعی بڑے یقین کے ساتھ اللہ کا کام کر رہے ہیں. تب آپ کو نا اندر سے سائیکالوجی ڈیولپ ہوتی ہے. اللہ کا ہاتھ جماعت کے ہاتھ پہ, حدیث ہے ڈائریکٹ. وہ کیا مطلب ہے اس کا کہ میں اگر اکیلا ہوں نا تو اتنی پازیٹیو سائیکالوجی نہیں ہوگی میری, سارا ایمان ہی ٹیسٹ ہوگا. مگر اگر جتھا پورا ساتھ چل رہا ہے تو ایک دوسرے کو دیکھ کے تقویت لیتا ہے بندہ کہ یار یہ بھی تو چل ہی رہا ہے نا, یہ بھی تو قربانی دے رہا ہے. اتنی طاقت ہوتی ہے دوسرے آدمی جو ساتھی ہوتا ہے آپ کے ساتھ. اب وہی طاقت شیطان بھی آزماتا ہے. کبھی بھی آپ کو مومن تو اکیلے نظر آ جائیں گے, برائی والے ہمیشہ جتھوں میں ہی نظر آئیں گے. کبھی بھی نہیں ایسا ہوگا کہ اکیلا بندہ کانسرٹ ارینج کر رہا ہو. ہمیں مجرا ارینج کرنے والے بھی نا جتھوں میں اکٹھے مجرے ارینج کرتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اکیلا نہیں پھنسنا میں نے. سو اٹس اے بگ پرابلم. انڈرسٹینڈ, یہی عمر ہے آپ کی جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ ایک ساتھی کا انتخاب کیسے کر رہے ہیں. میں آپ کو پھر بتا دوں 20 سال ضائع کرا دے گا آپ کا کلاس فیلو. شعور آ جائے گا, یہ تو اللہ کا نظام ہے. 40 سال میں شعور آ جائے گا آپ کو. مگر جو پچھلے 20 سال ہوگا نا اپنے کلاس فیلوز کی وجہ سے, آپ صبح اٹھ کے کیا کرتے ہیں, آپ سب کلاس فیلوز کو ڈھونڈتے ہیں نا, دوستوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں بیٹھنا ہے. کلاس میں بھی جانا ہے تو دوست جا رہا ہو تو پہنچ جاتے, نہیں جا رہا ہوتا تو تکلیف ہو رہی ہے کہ یار وہ باہر بیٹھا ہے ایسی کر رہا ہے. تو ہر چیز ہم نا اپنے جتھے کے تھرو کرتے ہیں. تو بہت اطمینان سے, احتیاط سے اپنے آپ کو اس گروہ کے اندر شامل کرنے کی کوشش کریں جو اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں اور باقاعدہ عمل بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایسے دور میں آپ آ گئے ہیں جس میں اتنی آسانی کر دی اللہ تعالیٰ نے یوز کے لیے کہ سارے ہیروز جو اس وقت چل رہے ہیں نا مین اسٹریم میں, وہ اسلام کی باتیں شروع ہو گئی. وہ فیشن کرتے ہیں یا اصلی مومن ہیں, وہ ایک ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. مگر اب وہ والا اوور تھرو ہو گیا. وہ جو پرانے موٹیویشنل اسپیکرز, مین اسٹریم سیلیبریٹیز, کس کو یاد ہے؟ اب محمد علی مرزا, طارق مسعود سے یوٹیوب بھری ہے, ڈاکٹر اسرار کے لیکچر چل رہے ہوتے ہیں. جو آپ جدھر بھی جائیں, چاہے آپ فروبیلس کے اسکول کے بچوں کو بھی دیکھیں, ان کو بھی نا بوسٹر لگے. یہ کیا سمجھتے ہیں بھائی, کسی کا تکا لگا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہدایت پہنچانے کی ایک مشین ہے اللہ تعالیٰ نے آدم سے انسٹال کی ہوئی ہے. وہ ہمیں تاکہ حجت تمام ہو جائے کہ تم تو یہ نہ کہنا کہ میرے تک تو پہنچے نہیں تھی کوئی بات. اس وقت آپ میں سے کون ہے جو کہ کسی نہ کسی ایسے اسکالر کا نام سے نہیں جانتا کہ وہ کیا چاہتا ہے, کیا کہہ رہا ہے, کیا باتیں کرتا ہے؟ انٹرنیٹ کے تھرو جانتے ہیں, اور جانتے تو ہیں. ٹھیک ہے, یہ بڑی ریئر اوکیزن ہے جو آپ لاہور سے اٹھ کے ڈرا گئے ہیں. یہ ختم ہو گئے, ناپید ہو گئے ہیں آپ جیسے لوگ اسلام آباد سے پنڈی نہیں آتے کہ یار ایسا کر زون پہ لے یار. یہ 20 سال کے جوان آدمی اپنی یہ صوفہ نہیں چھوڑ سک رہے. سو آپ کے اندر اس لیول پہ ہم یہ انرجی لے کے آئے ہیں کہ یہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے فوجی رکھے ہوئے ہیں. سو ان لوگوں کو پہچانے, بے شک کم کر کے سب کو سن لیں یا ڈیٹیل میں ایک کو سن لیں, مگر اس جماعت کو نہیں چھوڑنا. یہ جو داڑھی والے ہیں نا, ان کو نہیں چھوڑنا. بے شک وہ بریلوی ہے, بے شک وہ دیوبندی ہے, بے شک وہ اہل حدیث ہے, وہ عاطف اسلم سے بہتر ہے, کوک اسٹوڈیو سے بہتر ہے. وہ نبی اسلام کی حدیث ہے, آپ کا وہی مذہب ہے جو آپ کے دوست کا مذہب ہے. آپ اٹھائے بھی اس مذہب پہ جائیں گے جو آپ کے دوست کا مذہب ہے. آپ سمجھ رہے ہیں چھوٹا معاملہ ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مطلب حوض کوثر کدھر رہ گئے اور ہم کدھر گئے کہ نہیں تو اس معاملے میں پھنسا ہوا تھا. سوال جواب تو بہت بات کی بات ہے, ہم اٹھائے ہی اس مذہب پہ جائیں گے. آپ خود سوچیں اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ کیمپ لگے ہوئے ہوں گے. آخرت کو ایسے ہی سمجھا کریں جیسے کہ یونیورسٹی کے آپ کے وہ جو ہوتے ہیں سیمینارز, آخرت بھی ایسی ہوگی. الگ الگ کیمپ لگے ہوں گے, ایک بندہ دوسرے کیمپ پہ جا نہیں سکے گا. دیوار نظر نہیں آئے گی. قرآن کی آیت ہے کہ وہ پردہ ایسا ہوگا جو نظر نہیں آئے گا مگر وہ اوجھل کر دے گا باقی چیزوں کو. لوگ سمجھیں گے میرے اوپر ہی ساری آخرت آئی ہے, مگر پوری کائنات کو, پوری دنیا کی ہسٹری کے تمام حضرت آدم کی اولاد پہ آخرت آئی ہوگی. ہمیں اپنا جتھا نظر آ رہا ہوگا بس. وہ انویزیبل بارڈرز ہیں جو کہ ایک جتھے کو دوسرے جتھے سے الگ کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ اپنی امت میں اپنے مذہب پہ اٹھائے جاؤ گے. ظاہر ہے لاکھوں کروڑوں ہوں گے, کچھ لوگ ہوں گے جو اکیلے ہوں گے. یہ سعید بن زید ہے نا, ان کے والد صاحب سے زید رضی اللہ عنہ, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے والد تو دین ابراہیمی کا پرچار کرتے تھے, کعبے میں بتوں کو گالیاں دیتے تھے, ان کو مارا پیٹا جاتا تھا, آپ کی بوست ہی نہیں ہوئی تھی. بڑے مشہور تھے وہ مکہ میں, نبی اسلام کو بھی پڑا تھا ان کا, زید نام ان کا. سعید بن زید کے جو والد تھے, اکیلا فوجی تھا اللہ کا, کہ وہ ان کا کیا ہوگا. وہ تو آپ کی بوست سے پہلے فوت ہو گئے. ساری عمر ان لوگوں کے ساتھ لڑائی انہوں نے رکھی کہ میں نہیں ان بتوں کو سجدہ کر رہا. نبی اسلام اشک بار ہو, انہوں نے کہا کہ سعید تیرا باپ
اکیلی اپنی امت میں اٹھایا جائے گا. سوچیں اس بندے کے اوپر جو اللہ کی رحمت کس طریقے سے آنی ہے کہ وہ اکیلا, بس وہی سوال ہونا ہے کہ تجھے جو پتا تھا تو نے کہاں کیا. ہم تو کسی کھاتے میں نہیں آتے نا, ہم نے تو قرآن گھروں میں رکھا ہوا, ہم تو نہیں بچ سکتے. یہ نہیں آپ نے کبھی سوچنا کہ اتنے سارے لوگ برائی کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دور میں تو یہ مطلب حجت ایسے تمام کی ہے کہ مطلب جتنی مرضی اعتراض ہوں انجینئر محمد علی مرزا پہ, جتنے مرضی اعتراض ہوں طارق مسعود پہ, جتنے مرضی کر لیں آپ, مگر اللہ نے دکھا دیا ہے کہ بھائی یہی لوگ ہیں جو اس وقت اوور تھرو کر چکے ہیں پچھلے موٹیویشنل اسپیکر, سیلیبریٹیز, ہیروز کو. یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ آپ 20 سال پہلے چل جائیں, کوئی مولوی نظر نہیں آتا تھا, مسجدوں میں جا کے ڈھونڈتے تھے تو وہاں پہ بھی بس نماز کے دوران ہی آدھے منٹ کا فجر کے بعد 2 حدیثیں سناتا تھا, اور جمعے کا خطبہ ہوتا تھا, جو کہ کون سنتا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. اور اس میں بھی استنجے کے بیان ہی ہوتے تھے. آپ کس طرح کے مسائل آپ کے سامنے ایسے کھول کے پیش کیے ہیں کہ علماء کی کتابیں کھلی بھی ہوتی ہیں ان کے سامنے. ایک بچے کا IQ اتنا بڑھ چکا ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہمارے والدین جتنے بھی ہیں ان کو یہ میسر نہیں تھی جب آپ وہ 19 سال کے تھے, اس لیے ان کے پتہ کتنے سال آئے ہوئے ہیں. آپ کے یہ سال لوگوں نے بچا لیے ہیں. یہ کسی دھوکے میں مت رہیے گا, یہ اتنا ٹائم بچا رہے ہیں نا, اتنی بڑی خدمت ہو رہی ہے. جتنا مرضی آپ کو جس کی شکل سے بھی نفرت ہونا, مجھے نہیں اس سے اعتراض, مگر ٹائم بچا رہا ہے وہ آپ کا. کیوں ٹائم بچا رہا ہے؟ وہ آپ کو یہ کٹرینہ کیف سے دور کر رہا ہے. چاہ رہا ہے 24 ہی گھنٹے نا آپ کے پاس, 10 منٹ اس کو دیے تو 10 منٹ ادھر سے مائنس کریں گے نا آپ. ڈیبٹ کریڈٹ تو پتہ نا آپ کو. جتنا مرضی آپ کسی پہ تنقید کرنے کے لیے بھی ایک عالم کو سنتے ہیں نا, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, کیونکہ دین ہی سیکھ رہے ہیں نا اس سے بھی. آپ اس کسی بھی لیول پہ اپنے آپ کو یہ مت سوچنا کہ یار میرا وقت ضائع ہو رہا ہے, کیونکہ یہ جو لوگ آپس میں اس میں پھنسے ہوئے ہیں, میں آتا ہوں اس کے اوپر کہ کس کو دیکھنا یہ کوئی یوز لیس ہے یا انسگنیفیکنٹ ہے کسی بھی شک میں. تو میرا ادھر تو سر کیمرے کا کوئی فائدہ نہیں, آواز تو آنی نہیں. اچھا میں نے مائک لگا ہوا اس کیمرے کا, اس کا لائٹ سے تو کوئی تعلق نہیں. تو سب سے پہلے تو نا آپ کے نا کچھ میں ذرا آپ کے بارے میں کچھ جان پہچان لوں, کیا چل رہا ہے آپ کا, تاکہ میں پھر اس کو کنیکٹ کروں. ورنہ میں یہاں پہ شروع کر دوں گا کوئی ایک سیشن اور آپ کہیں گے یار بہت اچھی بات ہے مگر میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. تو صاحب کے صاحب لاہور سے ہیں, جیلم سے بھی ہیں. جیلم سے کون ہے؟ آپ جیلم سے, اور آپ بھی جیلم سے ہیں. اچھا, اور لوکل کون ہے؟ اچھا شہیار, کشمیر سے آئے آپ. اچھا تو کشمیر سے نا ہمیں اب وہ میسیج آتے ہیں, سر آئی ایم فرام انڈین آکوپائڈ کشمیر, لو فرام انڈین آکوپائڈ کشمیر. تو کشمیر کا نا جو اب انٹرنیٹ آیا نا ادھر اس طرف انڈیا کی طرف بڑا ریسنٹ آیا, تو ان کو اب کہیں جا کے ایکسپوجر ملنا شروع ہوا. خود سوچیں کہ کس طرح کا انتظام کہاں پہ رکا ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں. ڈونٹ ٹیک دس فار گرانٹیڈ. کس کو پتا ہے کہ طارق مسعود صاحب اور محمد علی مرزا صاحب کا نام سنا ہوا کس نے؟ اچھا ٹھیک ہے, وہ جس مرضی پارٹی میں آپ, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ کی پارٹی میں دونوں, ٹھیک ہے, یہ دونوں اللہ کے بندے, ٹھیک ہے. اور دوسرا طریقہ کیا ہے, شاہ رخ خان کے گروپ میں کون ہے اور محمد علی مرزا, یہ ہوتی ہے ایسی تفریق. فرقان تو ادھر بٹھانا ہے, ان کے بیچ میں مت فرقان کریں, ٹھیک ہے. یہ ہمارے نا سائیکالوجی کو اتنا پولرائز کر دیا گیا ہے کہ ہم صرف اور صرف اس بارے میں اپنے آپ کو کانفیڈنٹ سمجھتے ہیں کہ جس بارے میں ہم دوسرے کی غلطی دیکھ رہے ہوں. یہ سب سے نچلی سطح ہوتی ہے ایک انسان کے شعور کی, کہ جب میں اپنی غلطی پکڑوں گا تو مجھے اپنے پر یقین آئے گا میں ٹھیک ہوں. یہ ہمیں کسی نے سکھایا ہے, یہ دہریوں نے سکھایا ہے, یہ پرانے معاملات ہیں, 500 سال پہلے سے چلے آ رہے ہیں. کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا ایتھیسٹ جب بھی بات کرتا ہے نا تو اس کے منہ پہ ایک رعونت والی مسکراہٹ ہوتی ہے, اور کیا لگاتا ہے وہ, ٹھیک ہے. علماء آپس میں کیا لگا کے دوسری غلطیاں نہیں درست کرتے ہوتے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ تو کبر کا سب سے گندا مظاہرہ ہے, سب سے اس کی کبر کی نمو ہو رہی ہے ادھر کہ میں تیرا تمسخر کروں. کبھی بھی دوسرے کی غلطی کی بنا پہ اپنے آپ کو صحیح نہیں ثابت کرنا. اپنے آپ کو کانفیڈنس دینا ہے تو اس کا سب سے پہلا مطلب یہ ہوا کہ آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ لوگوں کی غلطی کی ہوتے ہوئے بھی اس کے اندر سے خیر دیکھ رہے ہوں. کون انجینئر صاحب کو سنتا ہے آپ میں سے؟ ہاں, اور آپ کے دل میں
طارق مسعود صاحب کے لیے جو بائسنس آتی ہے نا, جو جنید محمد علی مرزا صاحب, وہ بائسنس جو ہے نا وہ ہے جس کو توڑنے میں ادھر آیا ہوں, کہ اللہ رسول کا ماننے والا, اس کی بات کرنے والا بندہ ہے جو, اور جو طارق مسعود کا صاحب کو سنتے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ انجینئر تو فتنہ ہے, اس بائسنس کو توڑنا ہے کہ اصلی دشمن کہیں اور بیٹھا ہوا ہے. یہ دونوں میں سے کوئی دشمن نہیں ہے ہمارا. اصلی دشمن وہ ہے جو باقاعدہ نپی تلی سازش سے گھڑی کے گھنٹے جو ہے نا 24 گھنٹے, اس میں سے 6-7 گھنٹے ضائع کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اور 1 یا 2 مہینے بھی آپ نے لگا دیے نا, اتنے کوئی مزیدار سفر ہے نا گناہ کا. کسی کو شک تو نہیں ہے گناہ میں مزہ ہے کہ نہیں؟ گناہ میں جو مزہ ہے ثواب میں وہ مزہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ کوئی درویشی فلسفی چھوڑ دیں, مزے والا سسٹم ثواب میں اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے. مزہ صرف گناہ کے راستوں کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ظاہر ہے تھوڑا بہت آپ کو احساس مزے کا اس میں آئے گا, اس کو آپ کنفیوز کریں گے. اصل میں سکینہ کہتے ہیں, نبی علیہ السلام نے اس کو سکینہ کہا ہے. نبی مزے لینے نہیں آیا دنیا میں. سکون جو ہے نا, سکون سکینہ, وہ ہے اصلی منزل ہماری. چھوٹی سی بات کے اوپر بھی ہمیں سکینہ کی فیلنگ آئے کہ مجھے یہ احساس ہو کہ میرا وقت ضائع نہیں ہوا, اگلے بندے کو میں نے کسی ایسے مقام کی طرف دھکا دیا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا منہ کر دیا میں نے, کہ یا آتی ہوں رسول کر رہا ہوں میں ادھر. تو صاف تفریق سمجھ آ جاتی. جتنے مرضی اعتراض کر رہے ہوں مودودی صاحب کے اوپر یا تھانوی صاحب کے اوپر یا مولانا اسحاق صاحب کے اوپر, اللہ ان کے درجات بلند کرے, جتنے مرضی اعتراض چل رہے ہوں, اعتراض میں بھی اللہ کا نام ہوتا ہے اور اس کی موقف میں بھی اللہ کا نام ہوتا ہے. کیا ہی کوئی خوبصورت بحث ہے. معترض بھی اللہ کا نام لے کے معترض اعتراض کرے گا, اور مدعی خود بھی اللہ کا نام لے کے اپنی جو ہے نا وہ پیش کرے گا موقف. یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہو رہا ہے. ایسے معاملات کاش ہمارے بچوں کو شروع سے دی رہتے. مگر ہمیں جو ہے کون انٹرنیٹ کے اوپر ایتھیسٹک ڈیبیٹس میں ہائیڈ پارک کی ڈیبیٹس دیکھتا ہے آپ میں سے؟ کوئی بھی نہیں. اور کیا دیکھتے ہیں اس میں آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ طلحہ. جی سر میں دیکھتا ہوں جو وہ بہت سی کچھ ایسی کوشچن لاتے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا. مطلب اگر میں ایز اے مسلم اگر میں مجھ سے کوئی ڈائریکٹ وہ کوشچن کرے تو میں شاید لاجواب ہو جاتا ہوں. تو موسٹلی تو ذاکر نائک کی ویڈیوز جب دیکھتا ہوں تو وہاں پر وہ ایسے ایتھیسٹ جب ان سے کوشچنس کرتے ہیں تو وجود رب تعالیٰ کے اس کے اوپر جب تھوڑا سا یقین اور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جب وہ ایسی دلیل کے ساتھ جواب دیتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے فورن کے ایسی رینڈم میں سن رہا ہوتا ہوں کسی کی بایوگرافی سن رہا تھا جو ایتھیسٹ سے مسلم ہوا ہوتا ہے تو اس کی جو لائف سٹوری ہوتی ہے اس پہ وہ کون سا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے کہ اس پہ وہ مسلمان ہوا جب. تو ایسی چیزیں میں دیکھتا رہتا ہوں, موسٹلی شیئر بھی کر دیتا ہوں لوگوں سے. لیکن انفارچونیٹلی مجھے میری تھنکنگ والے لوگ نہیں ملتے کہ وہ سمجھ سکیں کہ میں اس چیز کو کیوں شیئر کرتا ہوں. تو اس کے علاوہ بھی بہت سی اور چیزیں ہیں جو میں ویسے بھی اس سیشن میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا کیونکہ کریں سر سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تقریباً 2 سال پہلے میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو پہلی دفعہ سنا. تو اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد کیسے انتظام کیا ہے کہ ایک ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کے کام کرتا رہا وہ مرنے کے بعد بھی ایک یوتھ کو پیغام پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے تھرو. جی سر جب میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کو پہلی دفعہ سنا نا تو یقین جانیے کہ میں اپنی والدہ کو کہنے لگا کہ مطلب ایک عام جو مولوی ہوتا ہے اس سے بالکل الگ ان کی بات میرے اندر اثر کر رہی ہے. اور وہ بات ویسی ہے ہی نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو, ایسے نہیں وہ کہہ رہے. ان کی بات بہت نیکسٹ لیول کی ہے. اب جو اقامت دین اور خلافت کا قیام اس حوالے سے جو ان کی ہزاروں سپیچز پڑھی ہوئی ہیں, تو میں جب وہ سنتا تھا تو میرے ذہن میں تب یہ بات آئی کہ ہم اس دنیا میں صرف سیلف عبادت کے لیے نہیں ہیں. اگر ہماری اس دنیا میں مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم صرف نماز پڑھیں, روزے رکھیں اور بس یہ ہماری زندگی ختم ہو چکی ہے, بس مطلب ہم نے مرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہم نے بس یہ جواب دینا ہے کہ ہاں میں پیدا ہوا تھا تو میں نے ہاں آپ کی عبادت کی, بس ختم. بلکہ عبادت کا کام پوچھا جائے گا, اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ تم نے میرے دین کے لیے, دین کو قائم کرنے کے لیے کتنا کام کیا. تو اس وقت میرے ایک استاد تھے, میرے اسکول ٹیچر, میرے فیوریٹ ٹیچر بھی تھے. تو میں ان سے ان کے پاس جاتا تھا اور ان سے یہ سوال کرتا تھا کہ سر ہمیں تو ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے یہ باتیں نہیں بتائی, تو اب میں عام بندے کو کیسے سمجھاؤں کہ خلافت کے قیام کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. اب وہاں پر یہ جو سسٹم ہوتا ہے جو پیر مرید والا,
تو لوگ اس کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں ہمارے علاقے میں. تو اب یہ بالکل اپوزٹ ہے. مطلب اگر آپ اس علاقے میں آئے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر لوگ صرف ذاتی عبادت کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں. تو میں اپنے سر سے پوچھا کرتا تھا کہ سر میں کس طرح اس لیول پہ پہنچوں کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ یہ چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے اس چیز کا صرف سوال نہیں کرے گا, اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کا سوال کرے گا. تو وہ مجھے کہتے تھے کہ ابھی تو تمہاری عمر ایسی نہیں ہے, اگر تم کسی کو بتاؤ گے تو تمہیں سب ٹھکرا دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اس مقام تک پہنچو کہ جہاں پر شاید تمہاری بات انفلوئنس کر رہی ہو. تو اس کے بعد پھر میں نے ہمارے کچھ دوست تھے, ہم اسی طرح اکٹھے ہوتے تھے, تو ہم نے یہی کیا کہ ہم نے کہا کہ سب سے بیسک سٹیپ یہی ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ ڈاکٹر اسرار کے لیکچرز شیئر کرنا شروع کر دیں. اس سے یہ ہوگا کہ جو تھنکنگ میرے اندر ابھی آئی ہے وہ شاید بہت سے اور لوگوں کے اندر بھی آ جائے. تو سر اس میں جو پہلا سوال تھا میرا وہ یہ ہے کہ اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کے ذہن میں یہ تصور نہیں ہے کہ دین کو قائم کرنا ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ صرف ہم, جو میں پہلے بھی بات کہہ چکا ہوں کہ ہم ذاتی عبادت تک ہی انف ہیں. اب اس سے بھی سر اوپر لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر اگر ہم اس کو کوئی بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے ٹھیکیدار نہیں لگے ہوئے, ہمارے مذہب کے ہمارے دین کے ٹھیکیدار نہیں ہو, ہم جو مرضی کریں. پھر سر اگر وہ لوگ ان لوگوں کے سامنے, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس بات کو کیسے لیں, وہ تو ذاتی عبادت تک بھی نہیں آتے, تو ہم ان کو دین کا یہ اقامت دین اور شریعت کو نافذ کرنا اور ان چیزوں کی سوچ ان کے اندر انسٹال کیسے کریں. یہ پہلا کوشچن ہے میرا سر. اور دوسرا کوشچن یہ ہے سر کہ سر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مطلب اب آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں بھی گناہ بہت پیک پہ جا چکے ہیں, اسی طرح بہت سی نیکیاں کرنا بھی بہت آسان ہو چکا ہے, لیکن آپ کنسسٹنٹ نہیں رہ پاتے کیونکہ آپ جیسے چاہ رہے ہوتے ہو. اب میں ایسا چاہتا تھا کیونکہ جب میں نے نیا ڈاکٹر اسرار کو سننا شروع کیا تو میرے ذہن میں بس خلافت آتی تھی, بس یہ بات ہوتی تھی کہ اس دنیا میں بس خلافت قائم ہو جائے. تو میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی. لیکن اب چونکہ جب میں کسی سے ڈسکس کرتا تھا نا تو وہ میرے سوچ کو ایسے وہ کہتے تھے کہ تم جب پبلکلی یہ بات کرو گے تو ہو سکتا ہے تمہیں ایک گولی مار کے کوئی ختم کر دے, تو تمہارے پھر کیا مقصد ہوگا اس کا. تو تم میں ایسی ہے کہ تم بس اپنے کام سے کام رکھو, تو بس تم اتنا ہی, تمہاری زندگی کا جو مقصد ہے نا بس یہی ہے کہ تم وہ دور نہیں رہا, یہ صحابہ کرام والا دور نہیں رہا, تو تم اس پہ نہیں کام کر سکتے. لیکن پھر میں جب ڈاکٹر اسرار کی اسپیچ سنتا تھا تو میرا وہ جو ایمان کا لیول تھا وہ بوسٹ ہو جاتا تھا, تو پھر میرے ذہن میں وہ بات آ جاتی تھی. تو اب سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس چیز پہ کنسسٹنٹ کیسے رہیں کہ آپ نے خلافت قائم کرنی ہے. اب مجھے اس کے ذریعے نہیں ملتے کہ مجھے نہیں پتہ چلتا کہ میں کن لوگوں کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں, کیونکہ وہی بات ہے کہ یہاں پہ فرقہ ہو چکی ہے امت. تو میں جس مرضی فرقے سے ہو کوئی بھی بندہ, میں اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن وہ بات یہ کرے کہ خلافت قائم کرے. اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نافذ کی ہے, جو اتاری ہے, اس کو نافذ کرنا ہے ہم نے. تو سر یہ میرے دو کوشچن تھے کہ ہم ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات کیسے پیدا کریں کہ ہم نے شریعت کو ہی نافذ کرنا ہے, اور دوسرا یہ کہ ہم نے کیسے مطلب اس چیز پہ کنسسٹنٹ رہنا ہے, اس سوچ کو اپنے ذہن میں مسلسل رکھنا ہے. مطلب جنت میں نا ایک انسان کی سب سے بڑی نعمت کون سی ملنی ہے, جو اللہ تعالیٰ کی دیدار کے بعد جو انسانی سطح پہ, فرد کی سطح پہ آپ کو سب سے بڑی نعمت کیا ملنی ہے؟ کسی نے سوچا کبھی حوروں کے علاوہ؟ اللہ تعالیٰ کے دیدار. اس کے بعد نا اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بعد فرد کے معاشرے میں جو جنت کا بھی ایک لائف سٹائل ہے, ٹھیک ہے, باقاعدہ بزنس بھی ہے, خوشبو کا بزنس بھی کریں گے, کپڑے کا بزنس بھی کریں گے, وہاں پہ باقاعدہ لائف سٹائل ہے, بیوقوف لائف سٹائل ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ تو یہ جو کس بات کا عذاب کس بات کی جگہ, سو کیا ہے وہ نعمت جس کی وجہ سے ہمیں یہاں سے سائیکالوجی ڈیولپ کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ سارے معاملات جنت کے بتا رہے ہیں دوزخ کے, وہ کس سائیکالوجی کو ٹریگر کر رہے ہیں یہ پتہ کرے پہلے, تو تب آپ کو اپنی آئیڈینٹی کلیئر ہونا شروع ہوگی کہ آپ کتنے ویلیوبل بندے ہیں اس وقت جو اس وقت آپ کی ایج ہے نا, اس وقت آپ کی ایج, یہ وہ خاص کلسٹر میں آپ اس وقت کہ جو جنت کی وہ نعمت کو آپ انجوائے کر رہے ہیں اس وقت. جی, جو یوتھ ہے نا, جو پاور آپ کی, جو خواہش کی جو اسپائک ہے نا, اس کو اپر لمٹ کہتے ہیں, یہ اس وقت خواہشات کی اپر لمٹ ہے. اور کیوں اپر لمٹ ہے؟ کیونکہ انرجی کی بھی اپر لمٹ یہی ہے. جنت میں جو سب سے بڑی نعمت ہے نا وہ یوتھ کی اٹرنیٹی ہے, وہ لائف کی اٹرنیٹی نہیں ہے. کس کو بڑھاپے کی ساری عمر چاہیے, کس کو بیماری کی یا کمزوری کی ساری عمر چاہیے؟ نہیں,
ہمیں جوانی کی ساری عمر چاہیے. جوانی کا ایک جو ہے نا ایک انلمیٹڈ سپلائی چاہیے جوانی کی, نیور اینڈنگ یوتھ. اس وقت جتنے ضروری آپ ہیں نا, دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان کی جتنی بھی سٹیجز ہیں نا, سب سے پیک سٹیج پہ آپ ہیں اس وقت. اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کر لینا آپ. اس وقت آپ جنت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہی حالت ہونی ہے آپ کی جنت میں اس وقت, آپ کی جو آپ کے اندر کا سسٹم, جو ہارمونل سسٹم, جو انرجی کا فلو چل رہا ہے آپ کا, جو کسی قسم کی صحت کو ریپرزینٹ کرتا ہے. 15-20 سال کے بعد آپ کو ڈیٹیریشن نظر آنا شروع ہو جائے گی. کچھ لوگوں کو اس سے بھی پہلے نظر آئے گی, واللہ اللہ, سوچیں گے صحیح. مگر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو 60 سال میں کہے کہ میں اسی پیک میں ہوں جس پیک میں 20 سال میں یا 25 سال میں تھا. یہ بات آپ نے دھیان رکھنا ہے. یہ جو انرجی کا جو گراف ہے نا, یہ اس وقت آپ کو جو ملا ہوا ہے. اسی لیے جس قوم میں بھی چینج جس قوم میں بھی آئی ہے, وہ چینج 20 اور 30 ایئر کے گراف کے اندر کے جو انسان ہیں, جو یوتھ جسے کہتے ہیں, اس یوتھ نے کریٹ کی ہے. کیوں؟ ان کی انرجی سیکٹر سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, جو اسپیس سائنسز پڑھے نا آپ, پڑھتے ہیں نا اس کے اندر, جب آپ فیول آپ نے فیول کیا بھی, کس طریقے سے ہائیڈرو کاربنس کو ڈسمینیٹ کرتے ہیں, انرجی کیسے نکلتے ہیں ہائیڈرو کاربن سے. نہیں, فیول میں بھی آتا نا, اسپیس سائنس میں بھی کور تو ہوگا. جیٹ فیول کہاں سے لائیں گے, چلیں شاید آئے نہ آئے. پوائنٹ از آپ ان ایلیمنٹس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے جس ایلیمنٹ کی اس وقت آپ اوپر بیٹھے ہیں. وہ سونے سے زیادہ قیمتی مال آپ کے پاس. کسی بھی بلینئر ٹریلینئر سے کہنا کہ سارا پیسہ دے دے تجھے میں جوانی واپس کر دوں گا, وہ کہے گا اس سے زیادہ کما کے دینے کے لیے تیار ہو گیا, جوانی واپس لیا, میں پھر بنا لوں گا پیسے, سب لے لو, مجھے واپس جوان کر دو. کوئی عورت ہو یا مرد ہو, نو بڈی وانٹس کروڑ سال کی عمر چاہیے. لوگ کہتے ہیں مجھے بے شک 500 سال کی جوانی دے دو, بڑھاپا نہیں چاہیے. غور سے سمجھو اس بات کو. یہ جو آپ کی ایج ہے نا, اس ایج کو سب سے پہلے تو انٹرنلائز کریں کہ میں کس اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت مجھے کیا دی ہوئی ہے. اس کی انرجی کو پروپیل کیسے کرنا ہے وہ آپ نے سمجھنا ہے. جو کہ پہلا سوال ہے نا, وہ بہت دھیان میں سمجھیں اس بات کو, تاکہ میں آپ کو ایز اے یوتھ ایڈریس کروں, میں ناٹ ایز اے حکمران ایڈریس نہیں میں کر رہا آپ کو. جو بندہ بھی کہتے ہیں نا یار تم میرے دین کے ٹھیکیدار نہیں ہو, ٹھیک ہے, تو اسے سمپل سا جواب یہ دیا کریں کہ پھر کسی اور کو کیوں ٹھیکہ دے رہا ہے, مجھے نہ دے. جس نے مسجد بنا کے دی اس کو کیوں ٹھیکہ دیا, اس کی مسجد میں کیوں نماز پڑھتا, اپنی بنا. جہاں پہ اپنے مزے پورے ہو رہے ہیں, تزکیہ نفس پورا ہو رہا ہے, کہیں پہ کوئی محنت نہ کرنی پڑے, وہاں پہ ٹھیکہ قبول ہے تجھے باقیوں کا. سڑکیں پکی پہ کیوں چلتا ہے, اپنی بنا. کس دنیا میں بیٹھا مفت کا اسلام کیوں انجوائے کر رہا تو بھائی, مسجد میں آنے کا تو ٹیکس آنا چاہیے. آپ کی عمر کی ایک بچی ہے, کسی اور ملک میں ہوتی ہے, میرے ساتھ ایک سیشن میں تھی, شی سیڈ کہ سر کیا خوبصورت بات کی, شی از اے ڈاکٹر, شی سیڈ سر ایمان تو تب ٹیسٹ ہو کہ نماز کے اوپر بھی ٹیکس لگ جائے, پھر میں دیکھتی ہوں مومن اور غیر مومن میں فرق. یہ تو مفت میں پڑھنی ملتی ہے نا, کہیں پہ کوئی محنت نہیں ہے تو پکڑ لیتے ہیں. نماز پہ ٹیکس لگائیں نا تب پتہ چلے گا کہ یہ جو اپنے آپ کو نماز پڑھ کے اپنے آپ کو مومن ڈکلیئر کر لیتے ہیں نا, ان کو تب پتہ چلے گا کہ اور کچھ کام نہیں کرنا, میں نمازی ہوں. ذرا سوچیں, منافقین کی سب سے بڑی نشانی پتہ کیا تھی اس وقت کی؟ مسجد. نماز جو ہے نا, انہوں نے نماز, منافقین نے بھی نماز ہی قائم کی تھی. مسجد رات پتہ نا آپ کو, وہاں بیٹھ کے سازشیں کرتے تھے. مسجد بنائی تھی نا انہوں نے, ہم نے مسجد بنا دی, ہم نے سمجھا کوئی مطلب کوئی صاحب بھی نماز کے لیول پہ چلے گیا. نعوذ باللہ. یہ نماز جو ہے یہ بیسک میرٹ ہے اسلام میں آنے کا. بیسک میرٹ, جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے, وہ تو کہانی ختم کر چکا اپنی. مگر جو نماز پڑھتا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ ہاں میں کوئی لیول پہ آ گیا ہوں. تو ابھی کمرے میں بھی نہیں انٹر ہوا, تو ابھی دروازہ دکھایا ہم نے, اور دروازہ کھولنے کے بعد تجھے پتہ چلے گا کہ اندر محنتیں کتنی ہے اس کام میں. آپ نے صحیح پکڑا ہے. یہ جو ہے نا اپنے آپ کو بس جو 5 نمازوں پہ 5 بھی کیا آپ کو پتا ہے, 5 بھی جو بندہ پڑھتا ہے وہ تو اپنے آپ کو کسی لیول پہ سمجھتا ہے. اسلام کے اندر نماز ہے, نماز کے اندر اسلام نہیں ہے. آپ بہت دھیان رکھیے گا, اسلام کے جو بڑے کام ہیں وہ اس اسٹیج کے اوپر آپ ہیں اس وقت. آپ کسی بھی بزرگ سے کہیں نا کہ مجھے یہ کام کر کے دیں, اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیا ہوا ہے, تو اندر سے بیچارہ جتنا مرضی نیت خوش نیت ہو,
وہ 3 یا 4 ہفتے 6 مہینے کے بعد ہمت ہار بیٹھے گا. تبلیغی جماعت کی موومنٹ ہو, جہاد کی موومنٹ ہو, زکوٰۃ کی موومنٹ ہو, جس قسم کی موومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت دنیا میں, سب کے سب لڑکے چلا رہے ہیں, بابے نہیں چلا رہے. آپ جا کے دیکھیں ذرا. اور مسجدوں میں کون پائے جاتے ہیں؟ بابے پائے جاتے ہیں. جا کے دیکھیں آپ, موسٹ کنسسٹنٹ پریئر میٹ کس کے پاس ہے؟ بابوں کے پاس. نماز از ناٹ اے ٹیسٹ آف اے مومن. بات یاد رکھیے گا, نماز از اے ٹیسٹ آف اے مسلم. کہ ہاں مسلمان ہوا تو نماز پڑھے تو ابھی تو مسلمان ہوا. ہم نے سمجھ لیا کہ بس نماز پڑھ لی تو کام ہو گیا. یہ تزکیہ نفس والا دور جو ہے نا, یہ اتنی آپ کو وافر تعداد میں ملے گا. ہر دوسرا, تیسرا نہیں تو دوسرا اب ہو چکا ہے کہ جو آپ کو ایک میٹھی گولی دے رہا ہے کہ بس ایک ایمان لے آؤ, نماز پڑھ لو. پہلے ہم ان کو نماز پہ لے آئیں, پھر اس کے بعد ان کو اس چیز کے اوپر لے آئیں, پھر اس کے اوپر اس کے لے آئیں. یہ کون سی, کہاں سے سکھایا ان کو؟ ایسے صحابی بتاؤں آپ کو جنت کے سرداروں میں سے جنہوں نے ایک نماز نہیں پڑھی. کیوں؟ وہ بھی مسلمان ہوئے, اگلے دن شہید ہو گئے. غزوہ خیبر ہو رہا ہے اور سوچے ذرا, تو وہاں پہ یہودی تو ڈر کے چھپے ہوئے تھے خیبر میں, اور مسلمانوں نے, نبی اسلام نے اپنا خیمہ جو ہے وہ باہر لگایا تھا, ویٹ کر رہے تھے کہ کب کھلے. اب وہ ایسا دروازہ تھا, ایسی دیوار تھی, وہ توڑ نہیں سکتے تھے. یہ لائف چینجنگ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں, آپ کو پتہ چلے سائیکالوجی کیسے ڈیولپ کرنی ہے, اور کچھ نہیں سیکھنا ہے. صرف اپنے آپ کو پلیس کریں, آئیڈینٹی کیسے کریٹ کرتے ہیں اپنی, کہ کاموں کی لسٹ کو پرائرٹائز کیسے کرتے ہیں. تو اتنے دن ہو گئے تھے, مہینے میں ایک دن بکریوں والا آتا تھا. وہ وہاں کا لوکل بدو تھا, اتنا کالا تھا, اس کا نام اسود بولتے تھے. اس کا نام کوئی اور تھا, اس کو بچپن سے اسود کہا کہ لوگوں نے اس کو چھیڑ کے اسود ہی بولنا شروع کر دیا تھا. وہ اپنے پھیرے پہ آیا تو اس نے کہا یہ کیا ہوا ہے؟ دنیا کی سپر پاور, دا بگیسٹ, جو سارا کبر تو ان کا آسمانوں پہ تھا نا یہودیوں کا, وہ بھی خیبر والے, اپنے پاس پناہ دی تھی جب نبی اسلام نے نکالا تھا ان کو. سو اتنا بڑا ان کے پاس فورٹرس تھا. تو اس نے دیکھا کہ اب بکریوں کی آواز آنا شروع, تو صحابہ نے بھی دیکھا یہ کون آیا ہے, اور دروازے پہ کھڑا ہوا ہے کہ یہ دروازہ کیسے بند ہو گیا؟ یہ دروازہ بند ہو گیا مطلب امریکہ کا لاک ڈاؤن ہو گیا, یہ سمجھ لیں آپ. تو اس نے دیکھا چھوٹے چھوٹے تمبو لگے ہوئے باہر, اور ان سے ڈر کے انہوں نے اپنا پورا کا پورا جو ہے نا کیسے بند کر دیے. تو صحابی کے پاس آئے, کہتے ہیں آپ کون لوگ ہیں, کون لوگ ہیں آپ؟ کہتے صحابی نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہتے یہ تمبو سے ڈر گئے آپ سے, آپ کے پاس ایسا کیا ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہتے میں دودھ سپلائی کرتا ہوں, دودھ والا ان کا. تو صحابہ نے بتایا پھر صحابی نے کہ بھائی میں کون ہوں, کس کا جو وہ امتی ہوں, نبی صاحب ہمارے موجود ہیں, ہم کس کے مقصد سے ادھر آئے ہیں. وہ اتنا زیادہ مرعوب ہوا اس بات سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی سپر پاور آپ کے پاس سامنے تو نہیں نظر آ رہی, وہ اندر ہی رکھی ہوئی آپ نے. سامنے تو آپ کے پاس کوئی ڈنڈے اور تلواریں ہیں, اور کیا آپ کے پاس گھوڑے بھی نہیں ہیں آپ کے پاس. تو یہ آپ لوگوں سے کیسے ڈر گئے؟ مجھے سمجھاؤ تو صحیح, یہ تو ہائی سپر پاور ہے. ایک دودھ والا پوچھ رہا ہے, اور پھر نبی علیہ السلام کے پاس لایا گیا اس کو. نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ ہمارے پاس کیا ہے, اور لا الہ الا اللہ ہے. ہمارے پاس کائنات کا مالک ہے, ان کے پاس چھوٹے چھوٹے خدا ہیں, ہمارے پاس اصلی خدا ہے, اصلی رب ہے میرے پاس. اس لیے ڈرے میں نقلی خدا اور اصلی خدا کی لڑائی ہو رہی ہے. تو نقلی خدا کو پتا تو ہوتا ہے نا, 2 نمبر کو پتا ہوتا ہے, جتنا مرضی شبدہ بازی کرے, پتا ہوتا ہے اندر سے کہ بھائی اصلی چیز نہیں ہوں میں. تو اس نے کہا اگر میں یہ کر آیا تھا تو بدو اپنے میٹرکس کو کیسے دیکھ رہا تھا, دیکھیں ذرا. کہتا ہے یا رسول اللہ اگر میں مان لوں جو آپ کہہ رہے ہیں, اور پھر میں بھی اس لڑائی میں بھی لیتا, ابھی تو توڑیں گے آپ دروازہ, اور پھر میں بھی مارا جاؤں آپ کے ساتھ ہی اسی مشن پہ, تو مجھے کیا ملے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تجھے جنت ملے گی. جنت بتائیں کیا ہوتی ہے؟ جنت کی ایکسپلینیشن دی نبی علیہ السلام نے. اب یقین تو پہلے ہی آ چکا تھا اس کو, اب اس کو بونس چاہیے تھا. علی بن ابی طالب نے دروازہ توڑا جا کے, لڑائی میں اسود جو ہے وہ اسود رضی اللہ عنہ ہو گیا. سوچیں ذرا, in the matter of hours this man transited from a nobody to the most influential person for all youths that I can ever speak to. ابھی بات ہو رہی ہے, 1400 سال تک اس کا نام چل رہا ہے. آپ کو بھی تو پتہ چل رہا ہے آج 1400 سال بعد میرا نام چل رہا ہے, کچھ نہ کچھ اللہ کا کام کروں گا نا تبھی چلے گا.
بہرحال وہ شہید ہو گئے. خیبر کا غزوہ کو چھوٹا غزوہ تھا نہیں, گھمسان کا رن پڑا تھا. تو صحابہ کی جو باڈی ہے نا وہ لائی جا رہی تھی نبی علیہ السلام کے سامنے. تو بڑے بڑے صحابہ کی باڈی لا رہی تھی. خیبر میں آپ کو پتا کون کون شہید ہوا ہے. اتنے میں اسود کی باڈی بھی آئی. تو نبی علیہ السلام نے ایک دم اپنا منہ مبارک پھیر لیا. صحابہ نے اٹھایا ہوا تھا اسود کو. صحابہ نے کہا کہ اچھا یہ بزنس کرنے آیا تھا نا, اس لیے شاید کوئی مسئلہ ہے. نبی السلام نے ایسے اپنا چہرہ مبارک ایسے پھیرا اسے. تو صحابہ کو جیسے ہی شک ہوا کہ کوئی تھی بات, یہ صرف اللہ کے لیے جنت اور حوروں کے لیے آیا ہوا تھا, تو اس میں بھی کوئی مسئلہ ہے. نبی السلام نے ایک دم صحابہ کا ریئیکشن دیکھا کہ کسی شک میں نہ رہنا کہ میں نے اپنا منہ کیوں پھیرا ہے. مجھے اس کی حوروں سے پردہ, اس کو اس کی حوروں نے اٹھایا ہوا ہے, میں نے اس لیے اس کی طرف سے اپنا چہرہ ظاہر پہ کیا. ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا کہ پہلے اسود کو 4 ماہ لگانے ہیں, پھر کہیں جا کے اس نے 2 تفسیر قرآن پوری کرنی ہے, دورہ قرآن درس نظامی پورا کرنا ہے, پھر اپنے فرقے کا ٹیگ لگانا ہے, جو پگڑی ہے وہ صحیح کلر کی پہنے گا, تب کہیں جا کے اس کو جہاد کی اجازت ملے گی. جہاد کی اجازت ملے گی تو پھر اللہ نے لکھا ہوا تو شیر, اللہ نے جو لکھا ہوا ہے وہ ہم پڑھ بھی دے, جو بھائی صاحب بابوں نے لکھا ہوا وہ ہم روز پڑھیں. اللہ نے کس کس قسم کے معاملات. ایک صحابی کی, اب وسیل الملائکہ صحابی ہیں, صحابی کی شادی ہوئی پہلی رات کی شادی کی. خود سوچیں کہ آپ تو یوتھ ہیں. دا موسٹ اماؤنٹ آف لو آف اے لائف از وین یو گیٹ میریڈ ٹو اے گرل فار دا فرسٹ ٹائم, رائٹ. صبح عورت کی لڑائی شروع ہو گئی اور صحابیہ بھی تو پھر صحابیاں ہی تھی نا. اب انہوں نے ابھی غسل کرنا تھا, ٹھیک ہے, اعلان ہو گیا کہ نکلنے کا ٹائم آ گیا. یہ بھاگے ہیں اور لڑائی ہوئی ہے اور شہید ہو گئے. انہوں نے غسل بھی نہیں کیا ہوا, ابھی غسل جنابت ہی نہیں کیا ہوا. اور صحابہ نے دیکھا یہ واقعہ اتنا مشہور تھا کہ عرب میں ان کے بچے کو, کیونکہ بعد میں شی گاٹ پریگننٹ, شی بور اے سن, ان کے بچے کو کس نام سے بلایا جاتا تھا کہ صحابہ نے دیکھا کہ آسمان پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دیکھو آسمان پہ کہ فرشتے اس کو اٹھا دے کے پہلے اس کو غسل دے رہے ہیں. اب اوپر جانا اللہ کے پاس, اس نے اس کو غسل دیتا تھا, فرشتے کو غسل دے رہے ہیں. وسیل الملائکہ کہ اس کو فرشتے کو غسل دیا ہے, اس کا بچہ یہ کیا آنر اس کے بچے کو ملا ہے ان کے. اور ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ ہماری بیسکس ہی نہیں کلیئر, تو ہم نے کیا بڑے کام کرنے ہیں. میں کون ہوتا ہوں, میں ایک چھوٹا سا بندہ, میں 24 سال کا لڑکا, میں بتاؤں گا فلسطین میں کیا کرنا ہے. میں نکلوں گا, پہلے تو میری داڑھی نہیں آئی ہوئی ابھی, میں تو پہلے داڑھی رکھوں گا, پھر حب رسول اندر آئے گی, پھر میں علماء کی صحبت میں بیٹھ کے پوری طرح پک جاؤں گا. اس کے بعد میں جاؤں گا کہاں پہ مسلمانوں کے مسائل ہیں, چائنا میں یا برما میں یا فلسطین میں. جب تک آپ کی عمر گزرے گی نا چائنا اور اس کے اس سارے دروس میں سے, تب تک آپ کی انرجی ختم ہو چکی ہوگی. یہ یوتھ کو انرجی سکنگ مشین لگی ہوئی نا, وہ اس کو کنسپچولائز کریں. یو نیڈ ٹو بی اے ویری موبائل یوتھ, ویری موبائل یوتھ. ہمیں کیسے موبائل یوتھ ہوتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں کہ یہ معاملہ ہے تو آپ اس وقت آپ کیا کر سکتے ہیں, سوچیں. آپ سب سے پہلے تو گھر گھر جا کے دعوت دینا کہ بھئی آپ کو یہ 100 آؤٹ آف 100 لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے وہی آپ کا ٹیسٹ ہے. اگر آپ کے سامنے واقعی درد اور تبلیغ آ رہی ہے تو وہی ٹیسٹ ہے آپ کا. ہمارے دور میں یہ آئی نہیں نا, ہم امن کے دور میں پیدا ہونے والا یوتھ نہیں ہے. ہمارے دور میں ہر خیمے میں آگ لگی ہوئی ہے. آپ ایک ملک بتائیں, میں اس کے 2 مسائل بتا دوں گا آپ کو جو دین کے مسائل ہیں. ایک ملک کا نام لیں, آپ تو بعض شہروں تک آ گئی ہے, اتنے حالات ہیں. اور ہم بیٹھے ہوئے کہ میں نے بیوہ کی مدد کرنی ہے, سلائی مشین لے کے دینی ہے. تو ڈاکٹر اسرار کی میں آپ کو بتا رہا بات, خالی ڈاکٹر اسرار کی نہیں, ہر مفسر جو قرآن کو پہنچ گیا اس نے یہ بات پکڑ لی. دیکھیں جب دین کا مسئلہ ہے اور دیندار کا مسئلہ ہے تو یہ غیر اسلامی طاغوتی حرکت ہے کہ میں دیندار بچا رہا ہوں. وہ بھائی دین کے مسئلے میں اس وقت دین بچانا ہے ہم نے. تو ریئل پرابلم ہے کہ ہمارا یوتھ موبائل نہیں ہے. کس چیز پہ حکومت پہ پریشر ڈالیں کہ بھائی کس بات کا ڈر ہو رہا ہے آپ کو, میں مروں گا آپ تو نہیں مریں گے, جہاز میں ڈال دو مجھے, میں چل جاتا ہوں فلسطین. کس بات ہے, فوج کم ہے؟ نہیں فوج کم نہیں ہے, بہت فوجی. ادھر پوری دنیا کٹھی ہوئی ہے اسرائیل کے لیے. ایک دن فیس بک پر انہوں نے پوسٹ آن کی تھی
اور کتنے ملین تھے؟ 70 ملین، 73 ملین اسرائیلی پرو دنیا پہنچ گئی تھی، ایک دن فیس بک پہ آن ہوا. ہم یہاں پٹ مرے ہیں، اور اگلے دن بیوش مسلمان اپنے اپنے یونیورسٹی، کالج، تھیٹر، سینما پہنچا ہوا ہے. وہی رویلا کرنے والے ٹویٹر کے اوپر کامنٹ کر کے غائب ہو کے اپنا کرنا باقی کا چالو. کیوں؟ انرجی ڈرین ہو گئی بھی ہماری. انرجی ڈرین کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک کام 6 مہینے، 8 مہینے، 2 سال، 3 سال کنسسٹنسی سے نہیں کر سکتے تو انرجی نہیں ہے آپ کی. کامن سینس کی بات ہے نا. کسی بھی کام کو لے لیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو ڈگریاں اس کی عمر میں کیوں کرائی جاتی ہیں؟ اور کتابیں بہت موٹی ہوتی. کتابیں بہت موٹی ہونے کے لیے روز پڑھنی پڑتی ہیں. روز پڑھنے کے لیے انرجی چاہیے ہوتی ہے. ورنہ بزرگان کی بھی ڈگریاں کرتے آ کے ان کے بیچاروں کے پاس سا ہی نہیں ہوتا. لٹرلی سا نہیں ہوتا. وہ سانس والا سانس اکھڑتی ہوگی یار. روز اٹھنا پڑے گا، روز جا کے 6 گھنٹے بیٹھنا پڑے گا. آپ کو جس موقع کے اوپر ڈالا گیا ہے علم میں، وہ اس لیے ڈالا گیا کہ آپ اس وقت اتنا بوجھ سہار سکتے ہیں. اسپیس سائنس آپ کو پوری کی پوری، میں آپ کو بتاؤں 1% بھی ٹیکنیکلٹی نہیں ہے حدیث میں، جتنی آپ فزکس، کیمسٹری میں اور بایولوجی میں دیکھیں گے. آپ میں نہیں کہہ رہا کو نہ پڑھیں، میں تو سب سے بڑا دل دادا ہوں اسٹیم فیلڈس کا. آپ سارے اسٹیم، سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھمیٹکس میں ہیں نا سارے. آپ اسٹیم فیلڈس کے آپ نے نہیں ترقی کی تو پھر رہ گئے اگلی جنریشن پھر وہی بس لوٹا لے کے اپنے آپ کو وضو کر کے استنجا صحیح کر کے، اور غسل کے فرائض کی 3 فرائض ہیں غسل کے، وہ اپنے آپ کو مومن سمجھے گا کہ ہاں میں نے کلی بھی اندر تک کی تھی، ناک کی کچی ہڈی بھی پہنچا تھا، پانی بھی سارے بہا لیا تھا، ایک بال کے حصے تک خشک نہیں رہا. یہ جس کو پتا اپنے آپ کو سمجھتا ہے مفتی ہو گیا. دس از دا لوئسٹ اسٹینڈرڈ آف اسلامک نالج جو کسی بھی یوتھ میں. اسی شک میں مت رہیے گا. اسلام اس سے نیچے کبھی نہیں آیا. دیندار اوپر سے اوپر چلے جائیں، نیچے سے نیچے جائیں، مجھے فرق نہیں پڑتا. نہ ہی صحابہ کو فرق پڑتا تھا. دین اوپر نیچے ہو، جان نکل جانی چاہیے آپ کی. کیوں؟ کیونکہ ہمیں نا 2 الگ الگ دنیاؤں میں ڈالا گیا ہے. ایک دنیا میں بچپن میں رہتے تھے اللہ رسول کی، صحابی، وہ کیا دی جاتی ہے، دکھائی جاتی ہے، دی کہاں جاتی ہے. دوسری دکھائی جاتی ہے معاش، بزنس، بل گیٹس، جیک ما، ایلان مسک، سارا کچھ. زیادہ ٹائم ہمارے اس کے اوپر گزرتا ہے کیونکہ ہمارے اوپر کسی قسم کی وہ اٹریکشن نہیں ڈالے گی. پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹریکشن اس لیول کی نہیں آئی جس لیول پہ دنیا کی اٹریکشن ڈال دی گئی. خیر شیطان کا بیسک کام ہے، سمجھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز کو انریفیوٹیبل، انڈینائبل ٹروتھ کے طور پہ اپنے اندر رکھا. آپ سب کو پتا ہے، آپ کی عمریں کہ جو کچھ مرضی کر لوں میں نے مر جانا ہے.